طوبا دلہن کے لباس میں سجی سنوری خوبصورتی سے سجے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر سعدان رضا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے حسن اور دلہناپا لیے سراپے سے اس وقت کسی بھی انسان کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چہرے پر شرم و حیا اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ اپنا بھاری لہنگا پورے بیڈ پر پھیلائے اب آہستگی سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی، جس کی دھڑکنے کی رفتار ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ جب اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی، کمرے میں آنے والا اس کا شوہر تھا۔ وہ کیپٹن سعدان رضا تھا، اپنے خاندان کا سب سے ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ لڑکا۔ اس کی بیوی بننا خاندان کی ہر لڑکی کی دیرینہ خواہش تھی، مگر وہ طوبا کے حصے میں آیا کیونکہ ان دونوں کا بچپن میں ہی رشتہ پکا ہو چکا تھا، جس پر طوبا کو ہمیشہ اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ سعدان رضا اس کا تھا، اور اب تو اس کا نام شرعی اور قانونی طور پر بھی اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ تو وہ اپنی خوشی میں مگن سعدان رضا کے سامنے سے شرم و گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کمرے میں سعدان رضا کی موجودگی کا احساس پاتے ہی طوبا کا پورا وجود جیسے کان بنا تھا، اور اس کے کر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کے وجود کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ مگر سعدان رضا کے قدم تو بیڈ سے کافی فاصلے پر رک چکے تھے، اور پھر وہ بیڈ کی سمت آنے کے بجائے کمرے میں موجود کبٹ کی طرف بڑھا، اور اس کے ساتھ اس کے بھاری لب و لہجے سے بھرپور آواز نے طوبا کے کانوں تک رسائی حاصل کی تھی۔ اب ساری رسمیں مکمل ہو چکی تھیں، تم اب میرے کمرے سے جا سکتی ہو، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سعدان رضا کے لب و لہجر الفاظ طوبا کا حواس باختہ سا کر گئے تھے۔ وہ جو اپنی آنکھوں اور دل میں بہت سے خوشنما خواب بھرے سعدان رضا کی سیج سجائے بیٹھی تھی، وہ سب خواب سعدان رضا اپنے عمل سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ طوبا سعدان رضا کے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں اس کی چوڑی پشت کو تک رہی تھی، جب وہ بغیر اس پر نظر ڈالے اپنے کمرے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ طوبا کا چہرہ یکلخت زرد پڑنے لگا تھا۔ نہیں سعدان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں خود کے لیے پیار، محبت کے ساتھ عزت اور احترام بھی دیکھا ہے، تو آج بھلا وہ کیسے میری عزت نفس مجروح کر سکتے ہیں؟ وہ حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ وسوسوں میں گھری جلدی سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی تھی کہ دل میں پیدا ہوئی تکلیف اسے کسی طور سکون لینے نہیں دے رہی تھی، مگر وہ بس چند سیکنڈ ہی کھڑی ہو سکی تھی کہ اسے لگنے لگا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان سی نکل رہی ہو۔ اسی لیے وہ پھر سے بیڈ پر جا کر بیٹھتے سعدان کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ طوبا احمد کچھ زیادہ ہی کمزور اور اعصاب کی مالک ثابت ہوئی تھی، کیونکہ سعدان رضا کے کچھ جملوں ہی سے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سعدان کو واش روم سے باہر آتے دیکھ کر طوبا ایک جست میں اس کے سامنے آئی تھی، اور وہ جو اس کے سحر سے بچنے کو اسے دیکھے بغیر اپنا فیصلہ سناتا واش روم میں گیا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کا دل تو پہلے اس لڑکی کا دیوانہ ہے، جو اگر اس نے اسے اپنے نام کی نسبت سے سجے سنورے دیکھ لیا تو وہ اپنی بات پر عمل نہیں کر سکے گا۔ اب اسے اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ اپنے سامنے دیکھ وہ چند پل کو مزمرائز ہوا تھا، اور اس کے یہ پل بھر کی نظر سے طوبا کے ڈوبتے دل کو تقویت ملی تھی۔ وہ خود کو حوصلہ دیتی سعدان رضا کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ بولنا چاہا، جبکہ سعدان رضا کی ساری حسیات تو جیسے اپنے ایک ہاتھ میں ہی آ چکی تھی، جو طوبا کے نرم و ملائم ہاتھوں کی قید میں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ چھڑوا نہ سکا۔ ساتھ آپ ایسا بول کر کیوں گئے تھے؟ میں آپ کی مرضی سے یہاں ہوں نا۔ مذاق کر رہے تھے تو بہت برا مذاق تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بڑی مشکل سے بول رہی تھی، آنکھوں میں آنسو کی نمی پیدا ہونے لگی تھی۔ مذاق نہیں تھا، اور نہ ہی تمہارا اور میرا کوئی مذاق چل رہا ہے۔ جو بھی کہا ہے سچ کہا۔ جاؤ میرے کمرے سے۔ کیپٹن سعدان رضا اپنے دل کو پتھر کر گیا تھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سعدان۔ باہر آج گھر میں بہت سے مہمان ہیں،
وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں مر جاؤں گی سعد، میری سانس سوکھ رہی ہے سعد، توبہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اپنی سوچ سے بالاتر صورتحال پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے دھیان پان سے لڑکی کے دل و دماغ پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سعدان کا دل پگھلتا اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جس وقت کمرے میں آیا تھا تب تک سبھی سونے کے لیے جا چکے تھے، ہر طرف سناٹا تھا، اسی لیے بے خوفی سے وہ اپنی پہلی رات کی دلہن کو اپنے کمرے سے نکال باہر کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولتے سعدان نے توبہ کو باہر کیا اور بچوں کی طرح زبردستی وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی بولتا، سعدان کی نظر راہداری میں کھڑی رامین پر پڑی تو وہ جھٹ اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رامین جلدی سے ان کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا سعد؟ سب خیریت ہے؟ رامین تجسس بھری نظروں سے دونوں کو پرکھ رہی تھی، جبکہ توبہ کو لگا وہ صبح سے پہلے ابھی رامین کے سامنے توہین، ضلالت اور سبکی کے مارے ہی مر جائے گی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، حلق سوکھ سا گیا تھا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے ظالم بنے سعدان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں سب خیریت ہے رامین، بس توبہ کا دل گھبرا رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے لان میں جا رہے تھے۔ سعدان رضا آخر توبہ کی ذات پر ترس کھا ہی گیا تھا۔ اوہ اچھا، ہاں جاؤ جاؤ۔ رامین ان کے آگے سے ہٹتی بڑی فراخ دلی سے انہیں راستہ دے گئی تھی۔ نہیں ساتھ میں اب کچھ بہتر فیل کر رہی ہوں، واپس کمرے میں چلتے ہیں، یہ ہیوی جولری اور کپڑے اتاروں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے سعدان آگے بڑھتا توبہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتی پلٹی تھی۔ سعدان نے ایک نظر کچھ دور جاتی رامین کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتا وہ اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ توبہ نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ رامین کے اس وقت ان کے کمرے کے سامنے آمد اسے غنیمت لگی تھی، مگر توبہ بھی سانس اچھے سے لے بھی نہیں پائی تھی جب سعدان رضا نے جارحانہ انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود توبہ کا بازو اس کی پشت پر لگاتے اسے جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تھا۔ اس کے کاندھے سے شرٹ دبوچ تھی، بازو مڑ جانے کی تکلیف پر سسکی تھی۔ مجھے فی الحال کوئی تماشا نہیں چاہیے، اسی لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ کمرے میں جگہ دے دی ہے تو خود کے دل میں بھی کوئی گنجائش پیدا کر لی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا غرائے تو توبہ جو اپنی طبیعت کے برعکس اس کا رویہ دیکھتے اب اس کی اونچی آواز پر مزید سہمی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی سعدان رضا کی باہوں میں جھک گئی، جس پر سعدان رضا حیران اور پریشان رہ گیا۔ توبہ سعدان رضا پہلے سے اکثر مختلف رویہ لیے بڑی فکر سے توبہ کے گال تھپ تھپانے لگا، مگر وہ جو پہلے خود بے سکون تھی اب بدلے کے طور اسے بے سکون کرتی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ توبہ سعدان تم تو کچھ زیادہ ہی نازک ثابت ہوئی ہو۔ سعدان بڑبڑاتے ہوئے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو پہلے اپنا غصے میں اندھا ہوتا اسے کمرے سے نکال رہا تھا، اب بے اختیار بہت نرمی اور محبت سے اسے بیڈ پر لٹاتا اسے اپنے نام کی نسبت سے پکارنے لگا تھا۔ کیا واقعی اتنی ہی معصوم ہے یا پھر میری سوچ سچ ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہی؟ میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ یہ کسی اور سے محبت کرتی؟ وہ اس کے چہرے پر پرسوچ نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس آخری سوچ کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے سعدان کے دل و دماغ بھانبڑ سے جل اٹھے تھے، مگر پھر اس کا آج کا انداز اور اب بے ہوش ہونا کہیں نہ کہیں یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ توبہ کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا اتنا شدید رد عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ توبہ کا بے ہوش وجود سعدان رضا کا دل گداز کرنے لگا، کیونکہ سامنے آنکھیں بند کیے پڑی لڑکی کو سعدان رضا نے بہت شدت سے چاہا تھا، تو اس کی وہ تکلیف میں بھلا کیسے اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ سب بھولنے کی کوشش کرتا آگے بڑھا اور نرمی اور احتیاط سے توبہ کے آرام اور خیال سے اس کا زیور اتارنے لگا۔ توبہ احمد سعدان رضا کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ وہ 2 دن کی تھی جب سے وہ سعدان رضا کے نام لکھ دی گئی تھی، اور یہ نام سعدان کے دل پر ایسا درج ہوا تھا کہ اس کی نظر میں پھر کبھی توبہ احمد کے علاوہ کوئی لڑکی اپنی زندگی میں ہم سفر کے طور پر نہیں جچی تھی۔ توبہ احمد سعدان رضا کے دل کی اکلوتی ملکہ تھی۔ سعدان نے ایسے خود پر حکومت کرنے کا درجہ دیا تھا تو بالکل اسی طرح وہ توبہ سے بھی اسی سب کی توقع رکھتا تھا، اور شاید ایسا تھا بھی کہ اس نے توبہ احمد کی نظروں کو ہمیشہ خود کے سامنے شرم و حیا سے جھکتے دیکھا۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسی گرہ سعدان رضا کے دل میں
طوبہ احمد کے خلاف بندھی تھی کہ وہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا اپنے خوشیوں بھرے وقت کو برباد کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ہر عمل اور الفاظ سے اپنی نازک دل طوبہ کو کس دوراہے پر لا رہا ہے، جو ہمیشہ سے اس کی محبت میں پاگل رہی، اب اپنی محبت کی بے قدری اس قدر معصوم لڑکی کو کتنی گہری تکلیف سے دوچار کرنے والی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں تکیے پر اپنا سر پٹکتی طوبہ بند آنکھوں سے کچھ بڑبڑاتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سادان جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ابھی آنکھیں بند کرتا نیند میں جا رہا تھا، بیڈ پر ہلچل سے وہ بھی آنکھیں کھولتا طوبہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو ٹانگوں کو سجدے کی حالت میں موڑے بیٹھی ویران آنکھوں سے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ سعد، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ بھول تھی میری، مگر تم محبت کے لائق نہیں۔ وہ اب بھی سخت دل بنا تھا۔ سعد، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ وہ بچوں کی طرح اس کا بازو جھنجھوڑتی سوال کرنے لگی۔ سادان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچتے وہ لب بھیج گیا تھا کہ ابھی تو دل میں کہیں یہ امید تھی کہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اگر طوبہ نے اس بات کی تصدیق کر دی تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گا؟ شاید وہ طوبہ کو اس جرم پر ختم ہی کر دے۔ مگر جیسے ہی اس کی بھٹکتی نظر طوبہ اور پھر اس کے حلیے پر پڑی تو نظر کے ساتھ سادان خود بھی بھٹکا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی فی الوقت اس کے لیے رو رہی تھی، تو کیا تھا جب وہ اس کے لیے پہلے جیسا سادان رضا بنتا، اس پر اپنی محبت نچاور کر دیتا۔ کمرے میں چلتی واحد روشنی کو بھی بند کرتے وہ طوبہ احمد کو اپنے محبت بھرے حصار میں سختی سے قید کر گیا تھا کہ وقتی طور پر طوبہ کے دل کے وہمات بھی سادان رضا کی محبت بھرے لمس سے کہیں جا سوئے تھے۔ وقت گزرا، رات گزری اور گاؤں بھرے لمحات ختم ہوئے۔ سادان رضا خود کو کمزور پڑنے پر وہ خود کو ملامت کرتا بجلی کسی تیزی سے بیڈ کے پاس سے اترا اور پھر بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے وہ واش روم میں جا بند ہوا۔ وہ اسی لیے تو طوبہ کو اپنے کمرے میں رکھنے کا خواہاں نہیں تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اسے اپنی ملکیت کے روپ میں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ پتھریلے تاثرات کے ساتھ سادان رضا واش روم سے باہر نکلا تو طوبہ کو جاگتے پایا، جسے اکثر نظر انداز کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رخ کر گیا۔ طوبہ رات کی نسبت کچھ پرسکون تھی۔ سرخ چہرہ لیے وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ اس کے بعد جتنی دیر وہ دونوں کمرے میں تھے، لبوں پر خاموشی کا قفل لگائے وہ اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ دونوں ایک ساتھ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے۔ یہاں بھی بس کچھ افراد ہی موجود تھے، لیکن ان میں رامین بھی نہ جانے کیوں سرخ سی آنکھیں لیے شامل تھی۔ اس سے مسکراتے چہرے کے ساتھ تیزی سے آنکھیں اوپر کرتے سیڑھیوں سے ایک ساتھ اترتے سادان اور طوبہ کی طرف دیکھا، اور پھر طوبہ کا چمکتا چہرہ، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ دیکھتے رامین کی مسکراہٹ پل میں سکڑتی چلی گئی تھی۔ جبکہ رات میں تو اس نے ان دونوں کے درمیان کچھ اور ہی ملاحظہ کیا تھا، تو پھر اس کی کھوجتی سی آنکھیں جیسے سب بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سادان رضا کے چہرے سے کچھ آخذ کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنی اصلی سنجیدگی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک آیا تھا، لیکن جیسے اس نے پہلے طوبہ کے لیے کرسی کو پیچھے کیا، وہیں یہاں طوبہ خوشی سے ہمکنار ہوتی بیٹھی تو دوسری طرف رامین کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ اپنے سامنے رکھے چائے کے کپ کو بھولی تھی۔ آہستہ آہستہ سب گھر والے اور مہمان ناشتے کی ٹیبل پر آنے لگے۔ آج کے اسپیشل مہمان نو بیہتا جوڑا تھا تو سب کی توجہ ان دونوں پر ہی تھی۔ سادان خود ناشتہ کرنے کے ساتھ طوبہ کی پلیٹ میں بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ رکھتا جا رہا تھا، اور اس منظر کو ینگ پارٹی کافی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی سادان رضا کو تو بالکل پرواہ نہیں تھی، جبکہ طوبہ شرم سے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ سادان رضا بھی جیسے حالات کو قابو کرنے کی کوشش کرنے کے ارادے سے مطمئن سا تھا۔ طوبہ اپنا منہ دکھائی کا تحفہ تو دکھاؤ ذرا، ایک کزن نے تجسس سے اس پر نظر دوڑاتے پوچھا۔ اس کے سوال پر سب کی نظر طوبہ پر مرکوز ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی مدد طلب نظروں سے سادان کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک چھوٹے سے سوال پر طوبہ کا اس طرح پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنا یہاں سادان کو اچھا لگا تھا، وہیں وہ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ پریشان بھی ہوا۔
वो आंखों से उसे तसल्ली देते खुद जवाब देने लगा, मैं तूबा को ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, वो शायद पहनना भूल गई। मैं अभी नाश्ते से फ्री होकर उसे फिर से पहना देता हूँ, तो आप सब देख लेना। सादान रजा अपने पुख्ता लहजे में बोलता फिल वक्त सबकी बोलती बंद करवा गया। तूबा ने भी सुख भरा सांस लिया था। उनकी अकलौती पुप्पो का बेटा हमजा दाखिल होते ही वहां अपनी चहकती आवाज से मजीद रौनक लगा गया था। उनका घर आमने सामने ही था। वो काफी अरसा मुल्क से बाहर रहा। अभी कुछ महीनों पहले ही पुप्पो की फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी। मतलब मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा हूँ। शादी की वजह से सबका नाश्ता एक साथ था। एक वही था जो नींद पूरी करते अब आया था। आ जाओ बेटा आ जाओ, सब कुछ अभी गर्म है, सादान की अम्मी सुरैया बेगम ने खुश इखलाकी से कहा था। वहीं सादान रजा के चेहरे पर नागवारी फैलने लगी थी। उसने एक नज़र अपने बराबर में बैठी तूबा पर डाली जो नर्म तासुरात के साथ हमजा की तरफ मुतवज्जे थी। आ रहा हूँ माई डियर मामी, मैं ज़रा अपनी बेस्टी से तो मिल लूँ। वो तूबा की तरफ आया तो वो बेसाख्ता खड़ी हुई। हमजा ने उसके पास आते ही उसे एक साइड से खुद से लगाया तो ये मंजर सादान रजा के ज़ब्त का इम्तिहान ले गया। ठीक हो? वो मोहब्बत और तवज्जो से बड़ेपन के साथ पूछ रहा था। तूबा बस सर ही हिला सकी कि गुज़िश्ता रात के कुछ पल आंखों में उभरे तो वो तकलीफ याद करते। हमजा की अपनायत पर उसकी आंखों में नमी उभरी थी। ठीक हो तो फिर ये क्या है? हमजा उसकी आंखों में आंसू देखता परेशान सा हुआ था। कुछ नहीं, बस यूं ही। आओ बैठो, नाश्ता करो। वो दोनों हम उम्र थी, इसीलिए आप जनाब का तकल्लुफ नहीं करते थे। कुछ लोग इस मंजर को आम जानते मुस्कुरा रहे थे, जिनमें एक रामीन भी शामिल थी, मगर उसकी मुस्कुराहट कुछ बर्बाद करने वाली थी, क्योंकि वो तूबा और हमजा को एक नहीं बल्कि सादान रजा के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे की तरफ देख रही थी। और इस वक्त सादान रजा की कैफियत रामीन को मजे दे रही थी, जो अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखकर लब भींचे बैठा। खुद पर कंट्रोल खोने लगा तो वो तेजी से उठता वहां से निकलता चला गया। रामीन तूबा की तरफ एक तमस्कुर भरी नजर डालती अब कुछ पुरसुकून से चाय पी रही थी। तूबा और सादान रजा के दरमियान जो आगाही और ना आगाही का फासला था, वही तो रामीन के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान कर रहा था। तूबा जो कि सादान के पीछे रूम में जाना चाहती थी, शर्म और झिझक के बायस वहीं बैठी रह गई। जबकि रामीन को ऐसा कोई इशू नहीं था तो वो शातिराना मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी थी। हल्की सी दस्तक देती हुई सादान के कमरे में चली आई, जो बेड पर टांगे नीचे लटकाए बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। वो जो कमरे में तूबा के आने का गुमान कर रहा था, वहां रामीन को देखते वो उठ बैठा। वो मुझे चार्जर चाहिए था, मेरा चार्जर सही से काम नहीं कर रहा। वो बहाना बनाती दरवाजे से आगे बढ़ी। हाँ ये लो। वो साइड टेबल से चार्जर उठाते उसकी तरफ बढ़ा गया। चार्जर पकड़ने के बाद कुछ तवक्कुफ करते रामी सादान से कुछ फासले पर बैठी थी। तुम परेशान नहीं हो साद? अब अगर तुमने बड़ा दिल करते तूबा के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लिया है तो ये सब देखने की आदत बना लो। वैसे तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, वरना कौन शोहर ये सब बर्दाश्त करता है। उसकी हमदर्द बनी उसके कांधे पर हाथ रख गई। सादान के दिलो दिमाग शक का बीज बोने वाली कोई और नहीं बल्कि रामीन सिकंदर ही थी। वो सादान को पसंद करती थी और इसीलिए दाव खेल रही थी, मगर इसके बावजूद वो तूबा से शादी कर चुका था। मगर रामीन अब खुद खुश ना होते उन्हें भी खुश होते नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो भी अपना जहर सादान के कानों में डालना नहीं भूली थी। ऐसा नहीं है रामीन जो तुमने मुझे बताया, उसके मुताबिक तो तूबा और हमजा के रवैये अक्सर मुख्तलिफ थे। हमजा तो पहले ही की तरह खुशबाश सा था। रही बात तूबा की तो वो मेरे इग्नोरेंस पर जैसे मरने वाली हो रही थी। तुम्हें लाज़िमन गलत फहमी हुई है सुनने में। सादान रजा ने अब तक जो देखा जो समझा था उसके मुताबिक वो उलझता हुआ बोल रहा था, जब उसी वक्त तूबा गुलाबी बिखेरते चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। मगर कमरे में सादान के साथ रामीन को भी देखते वो कुछ पल के लिए दरवाजे के पास रुकी थी। नजर रामीन के हाथ पर टिकी जो सादान के कांधे पर था। उसके साथ वो खास तूबा को दिखाती अपने हाथ से उसका कांधा थपथपाती उठ गई थी। अरे आप ही बैठे ना, तूबा ने मुरवत निभाते चाही, मगर रामीन का इनकार करती जल्दी से निकल गई, क्योंकि उसका मूड साद की बातों से सख्त खराब हो चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे, मगर वो अपनी ये मकरूह शक्ल सबके सामने ला नहीं सकती थी। तूबा झिझकती हुई नजरें झुकाए सादान के करीब आकर बैठी, तब उस पर नजरें जमाए उसका मेहंदी से भरा हाथ थाम गया। आप नीचे से क्यों आ गए? तूबा ने एक नजर उसके खूबरू चेहरे पर डाली थी, जो अब एक मुख्तलिफ अंदाज के साथ उसके सामने था। मगर रात को तूबा समझ नहीं सकी कि आखिर सादान इतना गुस्से में क्यों था। अगर गुस्सा था
تو کیا وہ بعد میں صرف اسے پاس پا کر بہکا تھا، ورنہ دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے؟ وہ یہ بات خود سے بول چکا تھا۔ توبہ سمجھ نہیں پائی اس کا کون سا روپ سچا ہے۔ ساتھ رات آپ کو کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی میں آپ کے دل تک رسائی نہیں رکھتی؟ وہ اپنے رشتے میں عزت اور احترام کے ساتھ پیار اور محبت بھی چاہتی تھی، اسی لیے سوال کر گئی، مگر وہ ڈر بھی رہی تھی کہ اگر پھر سے سعد رات والے روپ میں آ گیا تو اس کی ذات کا کیا بھرم رہ جائے گا۔ اس کے سوال پر سعد نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ توبہ، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر گیا۔ توبہ الجھی ہوئی تھی اس کے سوال پر۔ آخر اسے کیسے پتا چلا تھا؟ وہ تو تب اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ میں بھلا کیوں انکار کرنے لگی سعد؟ بس تھوڑا وقت مانگا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی مکمل کر کے پھر اس رشتے میں آنا چاہتی تھی۔ سعد کے سوال اور انداز پر توبہ کے دماغ میں کچھ کلک سا ہوا۔ تو کیا آپ اس وجہ سے رات مجھ سے ناراض تھے؟ اتنا ناراض کہ کمرے سے ہی نکال رہے تھے؟ آنکھوں میں شکوہ لیے وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ رات سعدان کا کمرے سے نکل جانے کو کہنا اور پھر خود کمرے سے نکال دینے کا عمل توبہ کو اندر تک ہرٹ کر گیا تھا کہ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اپنی پہلے دن کی دلہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ سعدان واقعی میں بہت بے رحم ثابت ہوا تھا۔ سعدان کو بے ساختہ خود پر اور اپنے غصے پر طیش آیا تھا کہ وہ رات زیادہ ہی کم عمر لڑکوں کی طرح جذباتی رد عمل دے گیا تھا۔ سعدان نے بے اختیار توبہ کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے گرد پیار بھرا حصار باندھا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، آئی ایم ریئلی سوری۔ سعدان معافی مانگتے توبہ کی تکلیف کا مداوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر توبہ کا موڈ بہتر کرنے کے لیے وہ بات ہی بدل گیا۔ میں نے سنا ہے دلہن اپنے ہاتھوں پر مہندی سے دولہے کا نام لکھتی ہے۔ چونکہ توبہ کا ہاتھ ابھی سعدان کے ہاتھ میں تھا تو اس کی ہتھیلی سامنے کرتے دیکھنے لگا۔ توبہ نے جواباً مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ میں نے بھی لکھوایا ہے، مگر ڈھونڈ کر دکھائیں؟ وہ شرارت سے بولی تو وہ بھی دلچسپی سے اس کام کی طرف توجہ ہوا تھا، اور پھر وہ جلدی ایک چھوٹا سا ایس لکھا دیکھ کر وہ جھکا تھا اور اپنے ہونٹوں کا لمس وہاں چھوڑتے وہ توبہ کو شرم اور بوکھلاہٹ سے ہمکنار کر گیا تھا۔ ایک محبت بھری نظر توبہ پر ڈالتے وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتا اس کا گفٹ نکالنے لگا۔ توبہ اشتیاق سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ یہ بریسلٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے لیا تھا تمہارے لیے۔ سعدان نے خود اس کی کلائی میں نفیس سے ڈیزائن والا بریسلٹ پہناتے کہا تو توبہ منہ بناتے بولی، اگر نہ لیا ہوتا تو پھر یقیناً اب اپنی ناراضگی میں گفٹ بھی نہ لیتے۔ توبہ کی خفگی بھری آواز پر سعدان رضا خفیف سا مسکرایا تھا۔ بس کر دو یار، کیوں بار بار شرمندہ کر رہی ہوں؟ سعدان کی دہائی دینے پر توبہ زور سے ہنسی تھی اور اس کی اس ہنسی پر سعدان دل و جان سے قربان ہوا تھا۔ وہ اپنے دماغ میں موجود ہر منفی بات کو بھولے بس توبہ کو خود کے ساتھ خوش دیکھ کر مطمئن ہوتا چلا گیا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی سعدان رضا نے واپس ڈیوٹی پر جانے کی تیاری پکڑی تو توبہ بے حد اداس ہو گئی تھی۔ وہیں سعدان کے لیے بھی اس بار گھر سے جانا ایک مشکل امر بن رہا تھا۔ وہ دونوں چند دنوں میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ایک دوسرے کے عادی ہوتے چلے گئے تھے کہ اب یہ جدائی انہیں سخت بے چین کر رہی تھی۔ ساتھ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے نا؟ توبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ بھرے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ نظریں ادھر سے ادھر جاتے سعدان پر تھیں جو کہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اس نے مدد کرنی چاہی تھی مگر اس کا ہاتھ پکڑے یہ کہتے ہوئے بٹھا گیا کہ وہ بس اس کے سامنے بیٹھ جائے، اپنا کام وہ خود کر لے گا۔ نہیں، تم اپنی اسٹڈی کرو، پھر کہو گی میری وجہ سے پڑھ نہیں سکی۔ سعدان رضا اپنے لہجے کو ذرا سنجیدہ بنائے بولا تھا۔ توبہ نے بھی چپ سادھ لی کہ وہ واقعی پڑھنا چاہتی تھی۔ پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، کیونکہ اگر اب ساتھ لے گیا نا تو پھر ہرگز تمہارے اور اپنے درمیان تمہاری کتابوں کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اسے اداس دیکھتے ہی سعدان اسے تسلی دینے کے ساتھ آخر میں اسے چھیڑ گیا تو اس کی چاہت پر جھینپی تھی۔ حمزہ بھی جا رہا ہے اور آپ بھی جا رہے ہیں، سچ میں بہت بور ہونے والی ہوں میں۔ توبہ اپنے ہی دکھوں میں گم تھی جبکہ حمزہ کے ذکر پر سعدان نے ناگواری سے لب بھینچے تھے کہ چاہ کر بھی وہ حمزہ کا نام آنے پر رامین کی کہی باتیں بھول نہیں پاتا تھا۔ تم یقیناً حمزہ کے جانے پر زیادہ اداس ہوگی ہوں؟ سعدان کبڈ کی طرف پلٹتے کھردری آواز میں بولا تھا۔ ہاں نا، وہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور آپ کبھی یہاں اور کبھی وہاں، مگر اب جو دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں تو لگتا ہے آپ کو زیادہ مس کرنے والی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنا چہرہ بالکل سجدہ ریز کر گئی۔
وہ آخری بات سعدان کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ سعدان اس کے الفاظ پر یہاں پرسکون ہوا، وہیں اس کے شرمانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا اور پھر آہستگی سے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا۔ اس کا کسی بھی مصنوعی آرائش سے پاک چہرہ اپنے دل میں بساتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا، اور تمہیں پتا ہے میں جو ہمیشہ بہت آسانی سے یہاں سے چلا جایا کرتا تھا، مگر اس بار دل تڑپ رہا ہے، اور پتہ نہیں وہاں اکیلے رہتے تمہارے بن کیسے گزارا ممکن ہو سکے گا۔ وہ اپنے جذبات کی آگہی دیتا طوبہ کو رنجیدہ سا کر گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے کاندھے میں چہرہ چھپا گئی تو سعدان نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے سامنے نہ رونے کی تنبیہ کرنے لگا۔ اب جو باقی کا وقت بچا ہے اس میں تم مجھے اداس اور روتی ہوئی نظر نہیں آؤ، سمجھی؟ سعدان کے کہنے پر طوبہ بڑے حق سے اس کی شرٹ ہی سے اپنے آنسو صاف کرتی پیچھے ہوئی اور بڑی تابیداری سے اس بات میں سر ہلاتی سعدان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جاؤ، آج جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لے آؤ، مل کر پئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ سعدان کی فرمائش پر وہ جھٹ بیٹھ سے اٹھی تھی، مگر جانے سے پہلے وہ اس کے فوجی کٹ بالوں کو بکھیرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اسی طرح اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے سعدان رضا کو چھیڑتی رہتی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سعدان پر اپنا حق رکھتی ہے۔ سعدان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا کہ اچھا ہے کہ اس نے اپنا شک طوبہ کے سامنے بیان نہیں کیا، ورنہ شاید ان کے درمیان لازمی دوری آ جاتی اور وہ ان لمحات سے محروم ہو جاتے۔ سعدان رضا ڈیوٹی پر تھا تو رامین کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر ڈیوٹی شروع کر چکی تھی۔ رامین سعدان کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی، ان کے آپسی تعلقات بہت اچھے تھے تو رامین ان کے گھر کی ایک فرد ہی سمجھی جاتی تھی۔ رامین سعدان کو پاگل پن کی حد تک پسند کرتی تھی، اسی لیے ہر وہ کام کرتی تھی جو سعدان رضا نے کیا ہو۔ کہ قریب رہنے کے لیے وہ آرمی تک جوائن کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود سعدان رضا اس کی محبت سمجھنے کے بجائے بس اس کو اپنی ایک اچھی دوست ہی مانتا تھا۔ سعدان رضا کو گھر سے آنے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا اور وہ ان دنوں بے صبری سے گھر جانے کے انتظار میں تھا۔ وہاں طوبہ بھی ہر روز نہ جانے کتنی بار اس سے واپسی کے بارے میں پوچھتی تھی، جس سے سعدان رضا کی بے قراری بڑھ جایا کرتی تھی۔ سعدان کسی کام کے سلسلے میں رامین کے پاس آیا تھا۔ جب اسے کسی کے ساتھ فون پر بات کرتے دیکھ وہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ رامین مخالف رخ کھڑی زور و شور سے باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سعدان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ طوبہ سے بات کر رہی ہے۔ واہ یار، تمہارے تو مزے ہیں، حمزہ تمہارا اتنا خیال کرتا ہے۔ سعدان نہیں ہے تو حمزہ تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کبھی لنچ ڈنر کروا رہا ہے، اب بھی گھر سے باہر ہو، موجیں کرو بھائی۔ طوبہ کے ذکر پر سعدان جو مسکرا رہا تھا، وہیں رامین کی اگلی باتوں پر اس کی مسکراہٹ سمٹی اور چہرہ سپاٹ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بغیر رامین سے کوئی بات کیے پلٹ آیا اور جیسے ہی وہ وہاں سے گیا رامین جھٹ مڑتے ہوئے سعدان کو وہاں سے جاتے دیکھ اپنی مکاری پر خود کو داد دے گئی اور پھر اس نے فون کی بند سکرین سامنے کی۔ یہاں وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو بس سعدان کو دکھانے کے لیے سیل فون کان سے لگائے کھڑی ڈرامہ کرتی اس کے دماغ سے کھیل گئی تھی۔ اب وہ فون کو اپنے ہاتھوں میں گھماتی مسکراتے ہوئے دل میں امید کر رہی تھی کہ بس کسی طرح سعدان رضا اور طوبہ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، بات بڑھے اور وہ تب اپنا کردار ادا کرتی اس لڑائی کو اتنا بڑھا دے گی کہ سعدان اور طوبہ کی علیحدگی لازمی ہوگی اور پھر سعدان رامین کا ہو جائے گا۔ سعدان رضا کے دماغ پر ایک بار پھر سے شک اور غصے نے حملہ کیا تھا اور وہ اسی غصے کے عالم میں طوبہ کو فون ملا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ طوبہ کے سلام کا جواب دینے کے بجائے سعدان خشک لہجے میں استفسار کرنے لگا تو طوبہ نے ناسمجھی سے فون کان سے ہٹاتے اپنے سامنے کر دے دوبارہ کان سے لگا گئی۔ میں کمرے میں اسٹڈی کر رہی ہوں، وہ سعدان کے رویے کو نہ سمجھتے اٹکتے ہوئے جواب دے گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم؟ سعدان کی آواز بلند ہوئی تو وہیں طوبہ اس کے گرجنے پر شش و پنج کا شکار ہوئی اور اسی وقت آڈیو کال کٹ کرتے ویڈیو کال میں لا گیا تھا۔ طوبہ نے کال اوکے کرتے اسکرین پر سعدان کے غصے سے بھرا چہرہ دیکھتے وہ آج پھر سے سہمی تھی۔ ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کس بات پر غصہ ہیں؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ سعدان کی نظر تو اس کے چہرے پر نہیں بلکہ پچھلے مناظر پر تھی کہ وہ شک میں اندھا طوبہ پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، تمہارا اور حمزہ کا یہ ریلیشن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تم دونوں نہ جانے کن چکروں میں ہو، میں یہاں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں
اور تم ہو کہ تمہیں حمزہ سے ہی فرصت نہیں ہے؟ آخر چل کیا رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ پلیز مجھے بتاؤ کہ نہیں تو میں کچھ کر گزروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا۔ طوبا کو اس قدر ہونق صدا کر گیا کہ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو بھی اس کی سانسوں کے ساتھ رک سے گئے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں؟ میں نے حمزہ سے ہنس بول لیا تو آپ کی غیرت جاگ اٹھی، مگر شاید آپ اپنی اور رامین آپی کی دوستی کو بھول چکے ہیں۔ طوبا ساکت سی ہوئی تھی، لیکن پھر سعدان کے سوال اٹھانے پر جواباً وہ بھی اسے سنا گئی۔ طوبا کا دل اس پر ٹوٹ کر رہ گیا تھا، جس پر سعدان بھڑکا۔ بکواس نہیں کرو، اپنا گناہ چھپانے کو تو میرا اور رامین کا نام نہیں لوگی۔ سعدان کا غصہ بڑھ رہا تھا کہ طوبا خود کا نام آنے پر اب اپنی دوست رامین کو بھی نہیں بخش رہی تھی۔ گناہ؟ طوبا تکلیف سے کرلائی تھی، آنسو بھل بھل گالوں پر بہتے چلے گئے تھے۔ ہاں گناہ، تم شادی شدہ ہونے کے باوجود حمزہ سے ایک کزن سے بڑھ کر ریلیشن رکھے ہوئے ہو تو اسے گناہ ہی کہتے ہیں۔ سعدان کی سیسا پگھلائی ہوئی آواز طوبا تک پہنچی تھی۔ آپ میرے اور حمزہ کے بارے میں ایسا گھٹیا سوچتے ہیں اور نہ جانے کب سے زہر اپنے دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں آج پچھتا رہی۔ مجھے ایموشنل ہونے کے بجائے شادی کی پہلی رات ہی کمرہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، تاکہ آپ کا یہ گھٹیا پن تو مجھ تک نہ پہنچ پاتا جو مجھے زندہ درگور کر رہا ہے۔ طوبا آنسو بہانے کے ساتھ اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے پر بغیر رکے بول رہی تھی۔ مجھے گھٹیا کہنے سے بہتر ہے تم خود کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم پر اپنے جذبات لوٹائے۔ سعدان اب اپنا سر ناگواری سے جھٹک گیا تو طوبا نے اپنے دل کی بڑھتی تکلیف پر اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا۔ طوبا مزید برداشت نہ کر پاتے کال بند کرنے لگی تھی کہ سامنے اسکرین پر موجود ساتھ وہ نہیں تھا جس پر اس کی تکلیف اثر انداز ہوتی۔ تم اپنے سو کال رشتے کی وضاحت کیے بغیر کال بند نہیں کر سکتی طوبا؟ سعدان اس کی حرکت جانتے بولا تو طوبا نے ایک گہری سانس کھینچتے اپنے اندر اتاری تھی۔ میرے اور حمزہ کے درمیان بہت پیارا بہن بھائی والا رشتہ ہے جس کو آپ کی گندی نظر میلا کر چکی ہے، اور یہ رشتہ صرف منہ بولا نہیں ہے، کیونکہ میں اور حمزہ دودھ شریک بہن بھائی ہیں، اور ہماری نزدیکی اسی وجہ سے ہے کہ مجھے اس کی شکل میں اپنا بھائی نظر آتا ہے اور اسے میری شکل میں بہن، کہ ہم دونوں ہی اس رشتے سے محروم تھے۔ اور آپ کو بے فکر کر دوں کہ حمزہ ان دنوں یہاں نہیں ہے۔ طوبا ساری حقیقت سعدان پر کھولتی اسے ششدر کرتی کال بند کرنے کے ساتھ فون بھی بند کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وہیں تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو دی تھی، جبکہ سعدان تو پھٹی آنکھوں سے ابھی بھی اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدن ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ سعدان کو یاد آیا یہاں آنے سے پہلے طوبا نے اسے بتایا تھا کہ حمزہ کام کے سلسلے میں واپس لندن جا رہا ہے، تو پھر رامین ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ کہیں رامین مجھے مس گائیڈ تو نہیں کر رہی؟ کچھ تو غلط ہوا، اتنا غلط کہ میں طوبا کو کھونے کے قریب ہوں۔ پہلے کی کچھ دن تو سعدان شرمندگی میں ڈوبا طوبا کو دوبارہ کال ہی نہیں کر سکا تھا۔ اس کا سامنا کرنے کی تو دور کی بات تھی، وہ کتنے نازک دل کی مالک تھی یہ سعدان اچھے سے جانتا تھا، تو نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگی۔ تب سعدان نے بڑی ہمت کرتے اسے کال ملائی، مگر آگے سے نمبر بند جانے کی اطلاع پر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ سعدان کے دل و دماغ طوبا کو کے گھر ڈھیروں فکر و پریشانی نے گھر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سعدان کو رامین پر بلا کا غصہ آیا تھا، تو وہ اشتعال انگیز اثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتا رامین سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے طوبا کے کئی انکشاف پر وہ اس قدر حیران تھا کہ رامین کو پس پش ڈال گیا تھا، لیکن آج وہ اس سے بات کرتے اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اب مزید اسے پاگل نہیں بنا سکتی، اور اس کے علاوہ وہ اس سب کے پیچھے کا مقصد بھی جاننا چاہتا تھا۔ وہ جو ہمیشہ طوبا سے دوستی کا راگ الاپتی تھی، اس کے پیچھے اس کے کیا راز چھپا تھا؟ حمزہ سعدان اور طوبا کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ حمزہ اور طوبا دونوں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اور اس کے ساتھ طوبا تو اپنے والدین کے ہاں شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اسی لیے وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ نازوں میں پلی تھی، اسی لیے تو ذرا سی سختی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اب سعدان کو یاد آنے لگا جب حمزہ پیدا ہوا تو پھپھو ادھر ہی تھی، تو انہی دنوں طوبا بھی پیدا ہوئی تھی، جو پیدا ہونے کے پہلے کچھ دن بیمار رہی، اور چچی بھی کافی دن اسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ اگر گھر میں کسی کو پتہ چلا تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں جو خود کو سب سے عقل مند مانتا ہوں اتنا بڑا بلنڈر کر چکا۔ رامین، سعدان اس کے پاس پہنچتے سختی سے اس کا نام لے گیا۔
تو وہ چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ رامین، تم اتنی بری ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے تو یہ پاک آرمی کی یونیفارم پہننے کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اتنا گندا کھیل کھیلا ہے۔ آخر تمہاری مجھ سے اور طوبہ سے کیا دشمنی؟ مجھے بتاؤ نا۔ سعدان رامین کے سامنے موجود ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ رامین پہلے تو کچھ گھبرائی، لیکن پھر اس کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک تم سے ہی تو میں نے محبت کی تھی، مگر طوبہ سے دشمنی میں نے نبھائی کیونکہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے جو بن رہے تھے۔ میں نے لاکھ اس طوبہ سے دوستی کا ڈرامہ کرتے تمہیں اس سے بدگمان کرنا چاہا، مگر نہیں، تم ڈھیٹ بنتے اسے زندگی میں شامل کر ہی گئے۔ تو میں نے سوچا میں خوش نہیں تو تم دونوں کیسے خوش ہو سکتے ہو؟ رامین بڑی دلیری سے خود ہی اپنی سچائی بتا گئی۔ سعدان کا جی چاہا وہ آگے بڑھ کر اس ڈائن کا گلا دبا دے، اور دیکھو اب تم یہاں تڑپ رہے ہو اور وہ تمہاری کچھ دن کی بیوی وہاں، یقیناً تمہارے شک پر مرنے والی ہو گئی ہوگی، اور میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس وقت کوئی پاگل معلوم ہو رہی تھی، چہرے کے تاثرات بھی عجیب سے تھے کہ جس سے سعدان کو کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ تم جیسی لڑکی میری دوستی ڈیزرو نہیں کرتی، اور خبردار جو آئندہ میرے سامنے آئی تو تمہیں یہاں سے نکلوانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، اور منا لو یہ خوشی جو بس کچھ دیر کے لیے ہے، کیونکہ طوبہ میری بیوی ہے اور ایک دن میں اسے منا ہی لوں گا۔ سعدان خود پر بمشکل ضبط کرتے وہاں سے نکل آیا۔ وہ اب جلد از جلد گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ طوبہ کو اب خود سے خفا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس سے معافی مانگنے، اپنے دل پر موجود شرمندگی کا بوجھ ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی سعدان جو طوبہ کو سوچنے میں مگن، اس تک پہنچنے کا جلدی میں وہ کار حادثے کا شکار ہو چکا، اور جب یہ خبر گھر تک جاتے طوبہ کے کانوں میں پڑی تو وہ اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ وہ سعدان کو کچھ ہو جانے کے خوف سے وہیں بے ہوش ہو کر گرتی چلی گئی۔ وہ بے شک سعدان رضا سے ناراض تھی، اس پر غصہ تھی، لیکن اس کا دور ہو جانے کا خیال بھی اس کے لیے سہانے روح ثابت ہوا تھا۔ حادثے میں سعدان کافی چوٹوں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے اسے اگلے دن جا کر ہوش آیا۔ اس کی وجہ گھر والے کافی پریشان ہوئے تھے۔ سعدان رضا کو جب ہوش آیا تو اس وقت ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے خوش باش سا حمزہ اندر آیا تھا۔ وہ شکر ہے بھائی آپ کو ہوش آ گیا، یہ لیں مٹھائی کھائیں۔ اسے آنکھیں کھولے دیکھ وہ مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کے قریب کر گیا تو سعدان اس کی زبردستی اور بدتمیزی پر اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورنے لگا، جسے نہ جانے کس چیز کی خوشی چڑھی ہوئی تھی کہ اس کا حال دریافت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، جس سے سعدان کو کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس طوبہ کو اپنے سامنے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا جب حمزہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ او سوری، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا سالہ ہے میرا جو میرے زخموں سے چور چور ہونے پر مٹھائیاں کھلاتا پھر رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ مٹھائی میرے ماموں بننے کی خوشی میں ہے۔ اور بھائی آپ جو ادھر ادھر میری بہن کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ میری بہن چونکہ بہت کمزور دل کی ہے، اسی لیے آپ کے حادثے کا سنتے وہ خود بستر پر پڑ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ اس کا خیال رکھیں گے یا وہ۔ حمزہ بولا تو پھر بولتا ہی چلا گیا، جبکہ سعدان اپنے زخم بھولتا طوبہ کے لیے پریشان ہوا تھا۔ شٹ اپ حمزہ، خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ طوبہ کو کیا ہوا ہے۔ سعدان رضا ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہونے کے باوجود کڑک دار آواز میں بولا تو حمزہ کی زبان کو بریک لگی تھی، مگر حمزہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی طوبہ سعدان کی امی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سعدان سب کچھ بھولا اسے دیکھنے لگا، جو پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت سعدان کی امی کا سہارا لیے چل رہی تھی۔ سعدان رضا کے دل میں کرب پیدا ہوا تھا کہ وہ اپنی گندی سوچ کی بدولت اس کا کیا حال کر چکا تھا۔ وہ جس طوبہ کو جانتا تھا یہ طوبہ تو اس کی پرچھائی معلوم ہو رہی تھی۔ طوبہ جو خود کو سنبھال نہ پاتے ضد کر کے سعدان کو دیکھنے آئی تھی، اب اسے ہوش میں دیکھ کر وہ دل میں مطمئن ہوتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ سعدان کی امی اسے سعدان کے بیڈ کے قریب کرسی پر بٹھاتی سعدان سے اس کا حال دریافت کیے کچھ دیر اپنے بیٹے کو دیکھتے پریشان ہوتے باہر چلی گئی تھی۔ جاتے وہ حمزہ کو باہر آنے کا اشارہ کر گئیں تاکہ سعدان اور طوبہ اکیلے میں کچھ وقت گزار سکیں۔ معاف کرو گی مجھے؟ سعدان کی دھیمی سی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ تم معاف نہیں کرو گی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا کہ میں نے تم پر بہتان لگایا تھا۔ کیا چاہتی ہو میں گنہگار بن کر رہوں؟ طوبہ کو خاموش دیکھتے سعدان نے دوبارہ اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو نظریں جھکائے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، جو پہلے سعدان کی قربت میں سرخی لیے رہتے تھی۔ جب سعدان نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس پکڑنا چاہا، مگر بازو پر چوٹ کی وجہ سے
وہ کر رہا تھا۔ اسے پیاس نہیں تھی، وہ بس طوبا کی بے نیازی ختم کرنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سعدان کے کرانے پر وہ تڑپتے ہوئے کھڑی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ وہ سب بھولے اسے ڈپٹنے لگی تو سعدان اس کی خود کے لیے محبت محسوس کرتا مسکرایا تھا۔ تم ناراض جو ہو مجھ سے تو کیسے کہوں، معاف بھی نہیں کر رہی، اور خود کی حالت دیکھو، لگتا ہے ابھی گر جاؤ گی۔ سعدان اس کی طبیعت کی وجہ سے متفکر ہوا تھا۔ طوبا پھر سے کچھ نہیں بولی تو سعدان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے معافی مانگے۔ تم کہتی ہو تو ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ ایک ہاتھ اور بازو پر چوٹیں اور دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگے ہونے کے باوجود وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑنے کے لیے اوپر اٹھ گیا تو طوبا سسکتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی اس کے کاندھے سے لگتی آنسو بہانے لگی۔ پلیز چپ کر جاؤ طوبا، اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہارے آنسو صاف کر سکوں۔ کافی دیر بعد بھی طوبا کو چپ نہ ہوتے دیکھ کر سعدان بے چارگی سے بولا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہاتھوں سے اپنے گال اور آنکھوں کو رگڑتی آنسو صاف کرنے لگی۔ سعدان محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو طوبا کے چہرے کی سرخی واپس لوٹنے لگی تھی۔ جب اسی وقت سعدان کو حمزہ کے ہاتھوں میں مٹھائی، اس کا چہکنا اور پھر ماموں بننے والی بات یاد آئی تو وہ جیسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ طوبا کو پکار گیا۔ طوبا، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا؟ سعدان نے دل میں پیدا ہوتی بے چینی دباتے سوال کیا۔ طوبا نے شرم سے چہرہ بھی جھکا لیا۔ سعدان کو جیسے اپنے دل میں پیدا ہوتے خوشکن خیال کے سچ ہونے کی تصدیق ہونے لگی۔ میں آپ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر بے ہوش ہو گئی تھی تو پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ طوبا چاہتے ہوئے بھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تم ماما اور میں بابا بننے والا ہوں، ہے نا؟ سعدان ہنستے ہوئے شوخی سے طوبا کا جملہ مکمل کر گیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ اپنا چہرہ اس کے بازو سے لگا گئی تو وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ شکریہ میری زندگی اس خوشخبری کے لیے اور مجھے معاف کرنے کے لیے، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے شکریہ میری جان، آئی لو یو۔ سعدان تہے دل سے بولتا طوبا کے کانوں میں رس کھولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔